نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان القمر ينازيني ويحاكيني ويمنعني من البكاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان گرامی میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے احسان اور کرم نوازی سے یہ سیرت النبی، سیرت مصطفیٰ اور ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ رب العالمین سے دعائے رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے نبی علیہ السلام کتنے پاک اور صاف اور مطہر پاک پیدا ہوئے، اس حوالے سے مختصراً بات ہوگی، اور نبی علیہ السلام کی بلند مرتبے کے حوالے سے کچھ ارشادات پیش کروں گا، اور نبی علیہ السلام کی مختصر بچپن کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال کے میں آپ سے دعا اور درخواست اور التجا کر کے یہی کہتا ہوں کہ سارے بیان کو اچھی طرح سے سننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے دنیا کے انسانوں میں عرب کا رسول نہیں، میرے محبوب کہہ دیجئے میں عرب میں میرے محبوب کہو کہ لوگو انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ ہاں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی ہیں۔ میں ایسے کہوں تو اور اچھا ہوگا، اللہ کے رسول ایسے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے انسانوں میں عرب کا رسول نہیں، میں سارے کائنات کا، عرب کا، عجم کا، انسانوں کا، جنات کا، جمادات کا، حیوانات کا، سارے کائنات کا رسول ہوں۔ میں مشرق کا رسول، میں مغرب کا رسول، میں شمال کا رسول، میں جنوب کا رسول، میں عرب کا رسول، میں عجم کا رسول، میں انسانوں کا رسول، میں جنوں کا رسول، میں جمادات کا رسول، میں نباتات کا رسول، میں آسمان کا رسول، میں زمین کا رسول ہوں، میں ہوا کا رسول، میں فضا کا رسول، میں خلا کا رسول، میں نہروں کا رسول، میں شہروں کا رسول، میں دریاؤں کا رسول، میں سمندروں کا رسول، میں عرش کا رسول، میں فرش کا رسول، میں خلفاء کا رسول، میں صلحاء کا رسول، میں علماء کا رسول، میں شرفاء کا رسول، حتیٰ کہ میں کائنات کے ذرے ذرے کا رسول ہوں۔ یعنی کہ ایسی طرح سے اللہ کے رسول نے جو ہے اس کی وضاحت کر۔ توجہ کرنا، میرے محبوب جب پیدا ہوئے پاک و صاف کے حوالے سے ذرا توجہ کرنا کہ کتنے پاک اور صاف میرے محبوب پیدا ہوئے۔ رسول محترم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، دائی فرماتی ہیں کہ اپنے ہاتھوں میں دائی نے اٹھائی کہنے لگی، حیران ہو کے کہنے لگی، دیکھنے لگی کہ بچے کے اوپر کسی قسم کی کوئی گندگی، کوئی آئش وغیرہ تو نہیں، دیکھا بالکل پاک اور صاف تھے، جیسے کہ بالکل دھلا ہوا، غسل کیا ہوا، بالکل پاک اور صاف تھی میری۔ فرمایا ابھی غسل کر کے آئے، ایسے لگ رہے کہ ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ اور دوسری خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی۔ آج کل کے بچے یا بچے جب بھی پیدا ہوتے ہیں تو کیسے ہوتی ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو بچے کی ناف اور ماں کی آنتیں آپس میں ملی ہوتی ہیں، آنتیں اور بچے کی ناف آپس میں ملی ہوتی ہیں کہ وہاں سے خوراک بچے کو منتقل ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے، دائی فرماتی ہیں کہ اس کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی اور
پھر اس کو کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ ناف کٹی ہوئی ہے۔ جب آپ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف ماں کی آنکھ سے پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ تیسری خاص بات یہ ہے کہ آپ تشریف لائے، آپ کے میرے محبوب، نبیوں کے سردار نبی، کائنات کے مہدار نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، شافی الانبیاء، محبوب کبریا، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ پہلے سے ہی ہو کر آیا تھا۔ آتے ہی میرے محبوب سجدے میں گر گئے اور سر سجدے میں ڈال کے، ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے محبوب ماں کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو آپ سجدے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ تھی اللہ اکبر اللہ اکبر وسمد اللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیل۔ یہ الفاظات میرے محبوب کی زبان میں آئے بھی حمد بیان کرتے ہوئے، آئے بھی حضور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے۔ اس لیے خود کسی نے اللہ والے نے خوب کہا کہ محمد مصطفیٰ کی ذات وہم و گمان سے بھی بلند، خدا کا حسن انتخاب انتخاب لا جواب۔ پھر کہتا ہے صحن و چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، نور ہی نور ہر ایک سمت میں چھایا ہوا چھایا ہوگا، جس گھڑی چاند حسین عبداللہ کا چمکا ہوگا، رنگ پر نور فضاؤں نے بکھیرے ہوں گے، دونوں عالم کا حسن سمٹ کے آیا ہوگا۔ کسی نے کہا کہ انگلیاں منہ میں لیے ہوئے حور و ملائک ہوں گے، روپ کونین کے جب شاہ کا دیکھا ہوگا، یعنی حضور کی حسن جب نکلی تو حوروں نے اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کے ان کو کاٹی ہوں گے کہ ایسا ہنسی کہاں سے آ گیا، ہاں جی ایسا ہنسی ایسا خوبصورت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علو کا اشارہ تو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے، اللہ کے رسول کی آنکھوں کے اشارے، انگلیوں کے اشارے، ذرا توجہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آسمان کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ سر مبارک کا آسمان کی طرف اٹھنا اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بلندی اور سرداری حاصل ہوگی، اور جہنم کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ، اور جنم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی آسمان کی جانب دیکھ رہی تھیں، یعنی کہ بھئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدا ہوئے تو حضور کی آنکھیں، یعنی کہ جنم لینے سے ہی حضور کی آنکھیں آسمان کی طرف تھی۔ اس میں یہ راز پوشیدہ تھا، یہ راز چھپا ہوا تھا، بعد میں جا کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان کی طرف بلند تھیں، اسی ہی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند اور بالا مرتبہ عظیم الشان معراج کروایا جائے گا، آسمان کا سیر کروایا جائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی خواجہ عبد المطلب فرماتے ہیں، خواجہ عبد المطلب سے روایت فرماتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں اس وقت کعبے میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبے کے بت گر پڑے، دھڑام سے گر پڑے، اور سدہی سی حالت میں زمین پر اوندے ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بھی کعبے کی دیوار میں سے آنے والی ایک آواز سنی، کہنے والا کہہ رہا تھا وہ محبوب خدا پیدا ہو گئے ہیں جن کے ہاتھوں کفار ہلاک ہوں گے، اور رسول مکہ کو بتوں کی پوجا سے پاک کر دیں گے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیں گے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس خدا کی عبادت کا حکم دے گا جو سب کچھ جانتا ہے، اس بتوں سے اس کعبہ کو پاک کر۔
اور دوسرا یہ واقعہ پیش آیا کہ بدھ کا اعلان، اور دوسرے بہت سے اوروں سے بھی یہ بات واضح ہے کہ ایک روایت قریش کی ایک روایت جس میں ورقہ بن نوفل، زید بن عمر اور عبد الرحمن بن جحش بھی تھے، اور یہ ایک بت کے پاس آیا کرتے تھے۔ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، ایک بت تھی، اس کے پاس ہر روز آتے تھے اس کی پوجا کے لیے۔ اس دن جب یہ لوگ اس بت کے پاس گئے تو دیکھا وہ بت اوندے منہ گرا ہوا ہے۔ ان کو یہ بات بری لگی، انہوں نے جلدی سے اس کو سیدھا کر دیا۔ سیدھا کرنے کے بعد دوبارہ پھر وہ اسی طرح گر گیا، پھر انہوں نے تیسری مرتبہ اس کو سیدھا کیا، سیدھا کرنے کے بعد تیسری مرتبہ پھر وہ اسی طرح گر گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے، اور پھر ان میں سے ایک نے کچھ شعر پڑھے۔ ان اشعار میں انہوں نے اس بت سے خطاب کیا، اس کی حالت پر انہوں نے حیرانی ظاہر کی۔ پھر شعر پڑھنے والے نے اس کے اوندا ہو جانے کا سبب پوچھا۔ اچانک اس نے سن کر اس کے پیٹ سے آواز آ رہی تھی، اس بت کے پیٹ سے آواز آ رہی تھی۔ وہ کہنے والا بلند آواز سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے میں منور یعنی نورانی پھیلے گی۔ اس لیے قیسی نے خوب کہا، یہ کون آیا کہ سجدے سے مچلتے ہیں جبینوں میں، یہ کون آیا کہ ٹھنڈک بڑک گئی پیاسی زمینوں میں، یہ کون آ گیا بھائی؟ اللہ اکبر۔ وقت پہ جا اس معجزاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا توجہ کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کمرے سے نور اٹھ کر آسمان تک چلا گیا، اور یہ بات بھی واضح کرنا کہ کسریٰ کی محل کے 14 کنکر تراخ کر ٹوٹ کر گر پڑے۔ کسریٰ کے بت خانے میں 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی، جو میں نے کل بیان کیا، ایک دم بجھ گئی، اور بجھانے والا کوئی نہیں۔ بجھانے والا مکے میں پیدا ہوا، آگ ایران کی بجھ رہی ہے۔ یہ نبی صرف عرب کا نہیں بلکہ وہ نبیوں کا نبی، جس کا بھی میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کر دی۔ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے میرے محبوب، اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تمام کا رسول ہوں، تماموں کا، عرب کا، عجم کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا، تمام کا میں نبی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی دوستو، آخری میں اشعار سے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہتا ہے، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو۔ کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو، ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، جو رہی بات انشاءاللہ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ سیرت کا یہ عنوان، یہ پروگرام انشاءاللہ کل سے آگے انشاءاللہ رواں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعائے رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما توفیقی الا باللہ۔